سے, جو سماج سے, جو رشتہ دار سے, جو پڑوسی سے, جو سمدھی سے ملنی چاہیے, وہ خوشی آج نہیں مل رہی. سب کا چہرہ اترا ہوا, سارے لوگ ٹینشن میں, ایک ایک درجن بیماری میں گھرے ہوئے, گھر کے اندر غصہ, پڑوس میں غصہ, سماج میں غصہ, چار بھائی چاروں ٹوٹے ہوئے, سماج میں چار محلہ, چاروں محلہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا, قبرستان کے نام پہ جنگ, مسجد میں لڑائی, خانقاہ میں لڑائی, سجادگی کے لیے لڑائی, ایک خانقاہ میں ایک باپ کے چار بیٹے, چاروں بیٹے میں جنگ, کورٹ کچہری, 5-10 سال سے لوگ فائل لے کے گھوم رہے ہیں کہ میں سجادہ نشی بن جاؤں. یعنی یہ جو جنگ ہے, یہ جو اختلاف ہے, یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑی سزا ہے. اللہ کی بات نہ ماننے کی سزا, حضور کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی سزا, بحیثیت انسان انسانیت سے دور ہونے کی سزا, یعنی حضور سے ہٹ کے جینے کی سزا تو آگ وہاں ہے, اور یہاں بے چینی کی آگ میں کہ آدمی زہر کھا کے مر رہا ہے, پنکھے سے لٹک کے مر رہا ہے, اپنے گھر میں سکون نہ پا کے گھر سے بھاگ رہا ہے, ماں باپ سے دوریاں بنا کے غیروں سے دوستی کر رہا ہے, اپنی بیوی کو چھوڑ کے اجنبی عورتوں سے دل لگا رہا ہے. یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھ کے غور کرے کہ پہلے 4 دن میں ایک دن جو کی روٹی ملتی تھی تو بادشاہوں جیسی نیند آتی تھی, اور آج روزانہ بریانی, قیمہ, کباب, کوفتہ آدمی کھاتا ہے, پھر بھی اندر سے اتنا دکھی اور ٹوٹا ہوا ہے کہ جب ان سے پوچھی تو سامنے تو کہتا ہے کہ حضرت میں بہت خوش ہوں, آپ کی دعا سے بڑا آرام ہے. جہاں اس سے تنہائی میں 5 منٹ ملاقات کیجئے, ان کی آنکھ سے آنسو کے قطرے چھلک پڑتے ہیں, اپنا سارا غم وہ نکال کے رکھ دیتا ہے. تب پتا چلتا ہے کہ وہ 3 پیس والا پینٹ شرٹ اور وہ صاحب پان کھا کے ہونٹ لال کرنا وہ صرف ایک وقتی نمائش تھی, اور اصل زندگی یہ ہے کہ اتنا ٹوٹا ہوا ہے کہ اب میں یہ سمجھوں کہ سب سے بڑا غمگین یہی شخص ہے. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے, یہ آدمیت اور ہیومینٹی سے کام نہ لینے کی سزا, مصطفیٰ کی سنتوں سے دور رہنے کی سزا, مسجدوں, مدرسوں, خانقاہوں سے الگ رہنے کی سزا, جھوٹوں, لچوں, لفنگوں سے دوستی کی سزا, جھوٹ, غیبت, چغلخوری, عداوت اور دشمنی کی سزا. ایک ہی راستہ رہ گیا ہے, ساری دنیا کھانے کمانے کی بات کرتی ہے, یہ ایک واحد جلسہ ہے جہاں نہ دنیا کمانے کی بات ہوتی ہے, نہ مکان بنانے کی بات ہوتی ہے, نہ آپ سے نفرت دلانے کی بات ہوتی. بات یہی ہوتی ہے کہ انسان بن کے زندہ رہو, یہاں راحت ملے گی, مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت ملے گی. یعنی سب سے قیمتی فارمولا اسی محفل سے نشر ہوتا ہے, ورنہ کہاں ہے. فلم میں دیکھے صرف ڈانس ہے, لباس کا اترنا ہے, کامیڈین کے پاس جائیں جھوٹی بات بول کے لوگوں کو ہنسانا ہے, نیتاؤں کی محفل میں جائیں صرف بغیر سر پیر کی بات بول کے جنتا کو الو اور بیوقوف بنانا ہے. یعنی جہاں بھی آپ جا کے دیکھیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر زمین بیچوا کے, زیورات بندھک رکھوا کے صرف غریبوں کی دنیا اجاڑنا چاہتا ہے. نہ اسے غریب کی بیماری سے محبت ہے, نہ اس بیماری وہ بیمار جلد اچھا ہو جائے, نہ اس سے محبت ہے, صرف وہ پیسہ چاہتا ہے. ڈاکٹروں کے پاس ہوس ہے دنیا کی, پولیس والے کی تنخواہ ہے 70,000 روپے ماہانہ, پھر بھی 2 روپے کی خاطر ایک عورت کی ٹوکری میں لاٹھی مار کے اس سے 2 روپے لے کے وہ پیٹ بھرنا چاہتا ہے. اپنی ساری وردی کے وقار کو مٹی میں ملا کے 2 روپے لے کے خوش ہونا چاہتا ہے. صاحب منسٹر جس کی تنخواہ لاکھوں میں ہے, جو کروڑوں کا ٹینڈر لیتا ہے, وہ بھی رشوت اور حرام خوری کی خلیج کیچڑ میں لپٹا ہوا ہے. کہاں جائیں گے آپ؟ اسکول میں بھی جہاں شکشا کے نام پہ صرف لوٹ کھسوٹ کا کام ہو رہا ہے, یعنی سارے لوگ لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں, اور صاحب سنیما ہال سے لے کر کے سڑک چوک چوراہے تک ہر جگہوں پہ تباہی کے نظارے ہیں. آبادی کی بات کون کرتا ہے, شرافت کی بات کون کرتا ہے, عدالت کی بات کون کرتا ہے, ہیومینٹی کی بات کون کرتا ہے, نیتکتا کی بات کون کرتا ہے, مورالٹی کی بات کون کرتا ہے. یعنی آپ کا ہمدرد بن کر آپ کو تباہی سے
बचाने की बात कौन करता है? तन्हाई में बैठ के गौर करेंगे तो सिर्फ आपका आलिम ही है जो ये चाहता है कि तुम इंसान बन जाओ, तुम आदमी बन जाओ, तुम जन्नती बन जाओ, तुम नेक बन जाओ, तुम राहत से जिंदगी गुजारो, यहाँ अच्छा बन जाओ, अच्छा बाप बन जाओ, अच्छा शौहर बन जाओ, अच्छी औलाद बन जाओ, अच्छी बीवी बन जाओ, अच्छी बेटी बन जाओ, अच्छा पड़ोसी बन जाओ। यानी अच्छाई का पैगाम सिर्फ इस मजलिस से नशर होता है। अगर लोग इस पॉइंट पे गौर करते तो हीरोइन की महफिलें उजड़ जाती और जन्नती महफिल में बैठने की जगह नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चूंकि ये दौर अखीर है, इस अखीर दौर में ढूंढने से भी नेक लोग नहीं मिलेंगे। मैं अपनी बात कह दूं, अपनी जमात की बात कह दूं, एक हदीस पाक में आया है कि अखीर जमाने में एक शख्स मोटा ताजा जानवर लेकर मुत्तकी फकीह की तलाश में निकलेगा। फकीह कहते हैं आलिम दीन को। एक मुत्तकी आलिम की तलाश में निकलेगा, जो आलिम हुजूर की हदीस का जानकार हो, कुरान करीम का इल्म रखता हो, जिनके पास बैठ करके हम सरकार पाक की हदीस सुनकर अपने लिए जन्नती रास्ते का तयन कर सकें, उसी का नाम है आलिम। जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिनके पास बैठे तो इल्म दीन की अहमियत दिल में बैठ जाए, जिनका सिर्फ चेहरा देखें तो अंदर से दुनिया की मोहब्बत हटकर आखिरत की तैयारी का शौक पैदा हो जाए, उसी को कहते हैं अच्छा आलिम। आलिम की तारीफ ही वही है। बाकी आलिम की शक्ल में बहुत सारे जाहिल रहेंगे। जैसे एक MBBS की डिग्री हासिल करने वाला आदमी क्या करता है, वो इंटरमीडिएट करने के बाद वो 5 साल कोर्स करता है MBBS का। ग्रेजुएशन के बाद नीट निकालने के बाद MBBS का कोर्स 5 साल का करता है। 5 साल में अगर वो नीट निकाल लिया तो 18 घंटे की स्टडी करके, नहीं निकाल पाया तो 50 लाख रुपए की बाप ने जमीन बेचकर किसी प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन देकर एडमिशन करवाया। इंडिया में एडमिशन नहीं हुआ, साउथ में भी, तो अब यहाँ से फिलीपींस चला गया, बांग्लादेश चला गया। वहाँ के डॉक्टर यहाँ आने के बाद फिर उसको एग्जाम देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, नहीं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में एक आम वर्कर की तरफ को काम करना पड़ेगा। इसे कर रहे हैं। अलबत्ता चाहे बाहर जाए चाहे अंदर जाए, 5 साल कोर्स पूरा करना पड़ता है। लेकिन आपके मोइन मेहसी का एक आदमी सिर्फ मेहसी में चला जाए, एक डॉक्टर के पास सिर्फ 3 महीना रह जाए और वो सलाइन चढ़ाना सीख जाए, इंजेक्शन देना सीख जाए, और साहब सर का बुखार हो तो कालबोल, और साहब गैस हो तो साहब किसी लोग, और लूज मोशन हो तो लोमोफेन, यानी वो 100 दवाई लिख ले। वो सिर्फ लूज मोशन में ये काम आएगा, सर के दर्द में ये काम आएगा, जब साहब हाथ कट जाए तो पट्टी बांधना, डिटोल लगाना, ऊपर से टेप चिपका देना, और फिर सलाइन चढ़ा देना, अगर कहाँ है वहां से ब्लड खींच करके टेस्ट में दे देना और सलाइन चढ़ा देना। 3 महीने में ये सारा काम हो जाता है। अब वहां से लौट के आ गया, झोला में वो 100 दवाई रख लिया, सलाइन रख लिया, इंजेक्शन रख लिया। अब वो घूम रहा है साइकिल से, मोटरसाइकिल से, हे डॉक्टर साहब यहाँ आ जाइए, हे डॉक्टर साहब यहाँ आ जाइए, हे डॉक्टर साहब यहाँ आ जाइए, हे डॉक्टर साहब यहाँ आ जाइए। जब डॉक्टर ही कहलवाना है तो क्यों 5 साल आदमी मेहनत करेगा? क्यों 50 लाख रुपए देकर के MBBS की डिग्री हासिल करेगा? जब डॉक्टर ही कहलवाना है तो 3 महीने में सलाइन दे चढ़ाना सीख जाए, सारा सामान डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तो अब ये डॉक्टर है, मगर कौन डॉक्टर है? झोला, बोले ना, झोला छाप डॉक्टर है। तो इसमें और MBBS में जो फर्क है, वही फर्क एक वो आलिम जो कुरान हदीस का जानकार, जो 15-20 साल पढ़ के आलिम बना उसमें, और एक वो जो गया किसी मदरसे में 2 साल पढ़ा, दाढ़ी छोड़ दी और टोपी पहन लिया और एक जुब्बा सिला लिया, जाके दुकान से कुर्ता ला करके, कपड़ा ला करके दर्जी को दे दिया, नाप दिया, ऐसे कर दो, यहाँ पे ऐसे कर दो, ऐसे पॉकेट बना दो। अब वो समाज में घूम रहा है, मौलवी साहब इधर आइए, मौलवी साहब इधर आइए, मौलाना साहब इधर आइए, मौलाना साहब फातिहा पढ़ दिए, मौलाना साहब मिलाद पढ़ दिए, मौलाना साहब निकाह पढ़ दिए। जब इतना ही फर्क है मौलाना कहलाने में, फिर क्यों आदमी वो 20 साल तक रात के 8-8 घंटे दिमाग जला के बुखारी पढ़ेगा, मुस्लिम पढ़ेगा, तिरमिजी पढ़ेगा, नसीही पढ़ेगा, मुल्ला हसन पढ़ेगा, हम्दुल्ला पढ़ेगा, काजी खां पढ़ेगा, फतवा आलमगीरी पढ़ेगा, फतवा रजिया पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा? तो अब उस दोनों में वही फर्क है जो MBBS और झोला छाप में है। वही फर्क है जो कायदे से पढ़ के आलिम बनाओ और जो ऐसे ही अचानक मौलवी बन गया हो, या 2-4 दिन किसी शायर का झोला ढोया
اب بس وہ ایک ایک شعر پڑھنا آ گیا. اب اے شاعر صاحب، اے شاعر صاحب، اقبال نے ساری زندگی گزار دی تب جا کر کو شاعری آئی، اور یہ صرف 2 دن جھولا ڈھویا شمشیر ساحل کا، اب وہ شاعر ہو گیا شاعر ہو گیا تھا. جو فرق ہے جھولا چھاپ شاعر میں اور حقیقی شاعر میں ہے، جو فرق جھولا چھاپ ڈاکٹر اور حقیقی ڈاکٹر میں، وہی فرق یہ جھولا دھاری مولوی اور حقیقی عالم میں ہوتا ہے. حقیقی عالم بہت کم ملتے ہیں. آپ اناؤنسمنٹ کر دیں، اخبار میں نکال دیں کہ جو بخاری شریف پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ آ جائے تو 25,000 روپے تنخواہ دیں گے. بمشکل تمام 3 مہینے تک آپ ایڈورٹیزمنٹ کرتے رہیں، کوئی آئے گا. یہ کہتا ہے کہ امامت کی جگہ خالی ہے، 10,000 روپے تنخواہ ملے گی. دیکھ لیں، ایک آج اعلان کرا ہے، کل 1,000 مولوی آ جائے گا. کیونکہ پڑھانے کی جہاں بات آئے گی وہاں تو صاحب لاکھوں میں کوئی چھانٹ کے نکلے گا. امامت کرنے میں کیا لگا ہوا؟ آج کل کی امامت تو اور آسان ہے. امامت میں ہے کہ جو صرف ایک تقریر رٹ لے، وہ جمعہ کے دن خطاب کر دے. چونکہ پبلک کو مطلب نہیں ہے کہ پچھلے جمعہ کو وہی بولا تھا، اس سے پہلے بھی وہی بولا تھا. نہیں، وہ تو آج دماغ مسجد میں جسم رہتا ہے، دماغ کھیت میں اور دکان میں رہتا ہے. اب ایک ہی تقریر وہ سالوں بھر کرے، کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ تم ایک تقریر کیوں کر رہا ہے. وہ ہر نماز میں انا اعطینا کل کوثر قل اللہ احد پڑھے، کوئی ٹوکنے والا نہیں. چاہے تم جیسے بھی ہو ایک رسم ادا کر دو، چاہے تم جو کچھ بھی کرو، دماغ چونکہ حاضر نہیں رہتا. ورنہ اگر سچ بات اگر یہ نہیں ہے جو میں بولا ہوں، یہ بتائیے کہ ہر خطبہ جمعہ میں، آج جمعہ کی نماز پڑھ کے آپ آئے، ہر جمعہ کے خطبے میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ہر جمعہ کو اکثر خطبے میں 99% خطبے میں، 1-2 خطبے میں نہیں ہو جو شارٹ خطبہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، اس میں نہیں ہے، لیکن اکثر خطبے میں اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے سب سے اخیر میں. اس کے بعد ان ذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و اعز و اتم و اہم و اکبر ہوتا ہے، خطبہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بتائیے آج تک قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، 6,666 آیتیں ہیں، لیکن کبھی بھی آپ لوگوں کو دل میں یہ بات آئی امام صاحب سے پوچھیں کہ مولانا صاحب 6,666 آیت ہے، مگر آپ ہر جمعہ کے دن اسی آیت کی تلاوت خطبے میں کرتے ہیں، کیا مطلب وہ رسم میں داخل ہے یا پھر اس کو پڑھنا فرض واجب ہے، یا آخر کیا ہے؟ ایک آیت پڑھنی ہے تو دوسری آیت پڑھ لیے، وہ تو ایک سال یہ اگلے سال وہ اگلے سال وہ. لیکن ہم تو بچپن 5 سال سے جب سے ہوش سنبھالے ہیں وہی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، 80 سال کی عمر ہو گئی اب تک وہی سن رہے ہیں. کبھی بھی عالم سے پوچھا نہیں کہ آخر یہ آیت کیوں پڑھی جاتی ہے، حکمت کیا ہے. چونکہ ہماری توجہ ہی نہیں کی. مولانا صاحب کھڑا ہوا ہے، اب عام پڑھ رہا ہے کہ ہندی پڑھ رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. اگر توجہ سے پڑھتے تو ضرور کبھی نہ کبھی ایک بات دل میں پیدا ہوتی کہ اس آیت کی تلاوت خطبہ میں کیوں ہوتی ہے. اگر آپ کو شوق پیدا ہوتا تب وہ امام صاحب بتا دیتا کہ ایک مفسر نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے امر بالمعروف کرنا، برائی سے روکنا، تمام اچھائیوں کو نافذ کرنا، اور جتنی بھی برائیوں کا پرکار ہے ساری برائیوں کو مٹانا، یہی تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے. اس مفسر نے کہا ہے کہ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں اگر وہ ساری آیتیں نہ بھی نازل ہوتی تو جو ہدایتوں کا مجموعہ ہے جس میں تمام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جمع ہے، وہ اسی آیت کریمہ سے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے. یعنی جامع آیت صرف یہی آیت نازل ہوتی اور کوئی دوسری آیت نازل نہیں ہوتی تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد پورا ہو گیا ہوتا. یعنی وہ آیت پڑھنے کا مطلب ہوتا جیسے پورا قرآن پڑھ دیا گیا. جیسے اسلام جو چیز نافذ کرنا چاہتا ہے وہ ساری اچھی باتیں بول دی گئی، اسلام جس سے منع کرنا چاہتا ہے وہ ساری باتیں کہہ دی گئی. اب پچھلے جمعہ کو کہہ دی گئی تو کیا ضروری ہے ہر جمعہ کو کہہ دیں کہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے جیسے کھیت میں پانی نہیں پڑتا ہے تو کھیت مر جاتا ہے، اس کھیت کو کھیتی کے لائق بنانے کے لیے اس میں پانی ڈالا جاتا ہے.
چاہے پانی آسمان سے برسے یا پھر زمین کے نیچے سے اس کی سینچائی ہو پانی نکال کر، یعنی مردہ کھیت کو زندہ بنانے کے لیے پانی کا استعمال ہوتا ہے، اور کھیت گاہے بگاہے مردہ ہو جاتا ہے۔ چند دن بارش نہیں ہوئی، کھیت کا حال ختم ہو جاتا ہے، کھیت مردہ ہو جاتا ہے۔ کھیتی کے لائق بنانے کے لیے اس میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی بیان کی ضرورت نہیں، عصر مغرب عشاء پڑھنے کے لیے کوئی تقریر کی ضرورت نہیں۔ عصر مغرب عشاء میں جنگل میں ہوں تو وہیں پڑھ رہے، فجر ظہر عصر مغرب ریلوے اسٹیشن پہ ہوں تو وہیں پڑھ رہے ہیں، ہوائی جہاز میں فلائی کر رہے ہیں وہی پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جمعہ کی نماز ہوائی جہاز پہ نہیں ہوگی، جمعہ کی نماز جنگل میں نہیں ہوگی، جمعہ کی نماز ریلوے پلیٹ فارم پہ نہیں ہوگی، جمعہ کی نماز اپنے گھر میں نہیں ہوگی۔ جمعہ کی نماز کے لیے جماعت ضروری ہے، اور جمعہ کی نماز کے لیے اذن عام اور شرط ضروری ہے، اور جو باقی شرائط ہیں اس میں ایک شرط ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی فاصل و نصیحت کا ہونا، اس لیے کہ انسان کا جو نیچر ہے، جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اس کو معلوم ہے انسان کا دل کیسا ہے، انسان کی سوچ کیسی ہے، انسان کا ذہن کیسا ہے۔ انسان کا دماغ فارگیٹفل ہے، بھولنے والا ہے۔ ابھی کسی چیز کو دماغ میں لایا گیا، پھر 2-3 دن کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کا دل ایک چٹیل میدان کے پتے کی طرح ہے، جدھر کی ہوا چلی ادھر ہی پتا کا رخ ہو جاتا ہے۔ جیسے چٹیل میدان میں ایک پتا کو دیکھ لیں، پورب کی ہوا چلی پتا ادھر ہو جاتا ہے، دکن کی ہوا چلی پتا ادھر ہو جاتا ہے، یعنی ہوا کے رخ پر پتا الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں نے کہا کہ دل ہے، یہ دل بھی چٹیل میدان کے پتے کی طرح ہے، جدھر کی ہوا چلی ادھر دل پلٹ جاتا ہے۔ جیسا ماحول ملا اس ماحول کو دل قبول کر لیتا ہے، اور دماغ باتوں کو بھولتا رہتا ہے۔ آج پڑھا 2-3 دن کے بعد دماغ سے بات نکل جاتی ہے۔ یہ انسان فارگیٹفل ہے، بھولنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بھولنے کی طاقت دیا ہے تاکہ یہ انسان بن کے رہے، ورنہ ان کا سینہ غم سے پھٹ جائے گا۔ جیسے غور سے سنی، باپ مر گیا، 5 دن بچہ پریشان رہا، اس کے بعد دھیرے دھیرے باپ کو بھول گیا۔ جوان 18 سال کا بیٹا مر گیا، 1 مہینے باپ پریشان رہا، ماں سر کے بال نوچتی تھی، پھر دھیرے دھیرے جوان بیٹے کی موت کا غم ماں اور باپ دونوں بھول گئے۔ ہم نے اپنے عزیز کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے میں گیا، جب ان کو میں نے دفن کیا، دفن کرنے کے بعد قبرستان میں قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد ایک فرشتہ ہوتا ہے جو قبر سے مٹی لے کر ان کے رشتہ دار کے سروں پہ پھینک دیتا ہے۔ جیسے ماں رو رہی تھی، باپ رو رہا تھا، بھائی رو رہے تھے، سارے لوگ رو رہے تھے، دوست رو رہا تھا، مگر جیسے ہی مٹی دے کے لوٹے ایسا لگتا جیسے کہ صبر ہو گئے ہو۔ تو میں نے جب کتاب میں پڑھی کہ فرشتہ قبر سے مٹی لے کر ان کے رشتہ داروں کے سروں پہ پھیر دیتا ہے اور پھینک دیتا، کہتا ہے کہ اس کو بھول جاؤ، یہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اب تم اپنے انجام کی فکر کرو، دنیا کے کاروبار میں لگ جاؤ، ان کو فراموش کر جاؤ۔ اسی فرشتے کی مٹی پھینکنے کا اثر ہوتا ہے کہ دفنا کے آنے کے بعد جوان بیٹا باپ کی موت کو بھول جاتا ہے، اور باپ اپنے جوان بیٹی کی موت کو بھول جاتا ہے، پھر وہ اپنے کاروبار میں ایسے لگ جاتا ہے کہ جیسے کوئی باپ ہی نہیں تھا، جیسے کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ اگر یہ بھولنے والی بات نہ ہوتی تو باپ کا سینہ پھٹ جاتا اگر ان کا جوان بیٹا مر گیا ہوتا، اور اگر یہ بھولنے والی بات نہیں ہوتی تو اولاد کے مرنے کا باپ مر جاتا، باپ کے مرنے کے بعد اولاد مر جاتی، یا ماں کے مرنے کے بعد اولاد کا سینہ غم سے پھٹ جاتا۔ لیکن احسان رب اعلیٰ کا ہے جس نے بھولنے والی کمزوری ہم کو دے کر ہمیں تباہی سے بچایا ہے اور ہمیں قاعدے سے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہر بات میں حکمت کا سیلاب پوشیدہ۔ جیسے عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ عورتیں بہت بات کرتی ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ جلسے میں آئی گھٹر گھٹر گھٹر، شادی بیاہ میں ایک طرف 1 لاکھ مرد ہیں، ایک طرف 5 عورتیں ہیں، گھٹر گھٹر، یعنی بولنا ہی۔ اسکول میں 5 عورت ہے، پڑھائی نشٹ ہو گئی، وہ 5 بیٹھ کر کے سوٹر بولنا ہے اور گھٹر گھٹر کرنا ہے، اسکول تباہ ہو گیا۔ اور صاحب جہاں مدرسہ البنات ہے وہ مدرسہ بنات تباہ ہو گئے، وہاں کروڑوں میں کوئی ایک لڑکی ہوتی ہے جو قاعدے سے اردو پڑھنا جانتی ہے، ورنہ ردائے فضیلت ہو گئی صاحب۔ باقی ٹیچر کون پڑھائے گا؟ ہدایت اللہ وہ تو ملتا نہیں۔ آج 10
10 साल तजर्बा मेरा बनात चलाते हुए 200-250 बच्चा मेरे मदरसे में पढ़ती हैं, कोई टीचर नहीं मिल पाती है। नतीजे मेरे पास 4 बेटी, मैंने तीनों बेटी को आलिमा बना दिया, चौथी बेटी वो भी आलिमा बन गई, बेचारी बीमार पड़ गई, यानी चारों बेटी आलिमा बनो और मदरसे में पढ़ाओ। कहा कुछ नहीं, स्कूल से मैंने पढ़ाई छुड़वा दी कि मदरसे मंजू को कोई टीचर नहीं मिलती पढ़ाने वाली। क्यों पढ़ाने वाली? चूंकि औरतों को गप करने से फुर्सत नहीं है, बात करना गप करना। अब उस गप करने में भी एक पॉजिटिव पहलू है, वो अगरचे बात बोलती है, कंट्रोल में उसको रखा जाए तो फिर समझ रहे कि बहुत अच्छा है। आउट ऑफ कंट्रोल हो तो उनकी बात से तलाक होती है, उनकी बात से पिटाई होती है, उनकी बात से तकरार होती है।